بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے بات پہ آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں جو شاید کہ لوگوں کو اس کی معلومات نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ کافی مہینوں سے UAE اور سعودی عرب کے ویزے پاکستان کے لیے بند ہیں۔ اسی طرح دیگر ممالک یعنی کہ یورپین ممالک نے بھی پاکستانی سکلڈ ویزے بند کیے ہوئے ہیں۔ ان کی بہت بڑی وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ جو لوگ بھی ان ممالک میں گئے ہیں ان کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، اور جو بھی یہاں پہ لیبر پاکستان سے UAE یا سعودی عرب یا دیگر عرب ممالک میں گئی ہے، وہاں پہ ان کے بقول انہوں نے کبھی آج تک کوئی سوئی تک ایجاد نہیں کی۔ کوئی ایسا شخص جس نے وہاں پہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ میں ان کا ساتھ دیا ہو جو آج ان کے کام آتی ہو اور ان کا کوئی نام پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح انہوں نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ انہوں نے انگلش کنٹری سے پرچیز کیا، خریدا ہے، یا کوئی نظام بنایا ہے انہوں نے وہ خریدا ہے۔ اگر انہوں نے گاڑیوں کے لیے آٹومیٹک کار سٹینڈ بنائے ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی انہوں نے پرچیز کی یعنی خریدی ہے۔ جو نظام انہوں نے اپنے ملک میں رائج کیے ہیں وہ انہوں نے خریدے ہیں۔ اسی طرح جو یہاں سے لیبر UAE میں گئی ہے ان کے پاس کوئی سکل نہیں تھی، وہاں پہ انہوں نے جا کے سکولنگ کی، ڈرائیونگ سیکھی، یا جو کام تھے کرنے والے چھوٹے موٹے وہاں پہ انہوں نے سیکھے، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر وہاں پہ انہوں نے کوئی اپنا نام پیدا کیا ہو۔ اور جو لوگ گئے بھی ہیں کسی ڈیولپمنٹ میں کے کاموں میں اور ان کے پاس وہاں پہ جا کے ڈپلومے اور اسناد جعلی نکلی، اس پر انہوں نے کافی ساری پابندیاں لگا دی۔ تو اب وہاں پہ ایک پریشر بن گیا کہ وہ لوگ ان ممالک میں آئیں گے جن کے پاس کم از کم کوئی ڈپلومہ ہوگا اور تعلیمی اصلی اسناد ہوں گی۔ اس پر پنجاب گورنمنٹ نے کافی سارے فری کورسز لانچ کر دیے اور ان میں پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے اجازت دے دی کہ وہ اگر سیٹس اویلیبل ہوں تو وہ آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان، KPK، سندھ وغیرہ کے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ پنجاب میں آ کے سکلڈ پروگرام یعنی کمپیوٹر کورسز یا دیگر کورسز وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کیا، بنو کابل۔ بنو کابل میں پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں انہوں نے انٹری ٹیسٹ لیے اور بچوں کو ایک سکلڈ پروگرام سکھانے کی کوشش کی جس میں وہ مختلف کمپیوٹر کورسز فری سکھائیں گے، اور فری کمپیوٹر کورسز میں وہ سیکھنے کے بعد ڈپلومہ جات دیں گے جن کی بہت بڑی جو ہے نا وہ ویلیڈیٹی یعنی وہ پوری دنیا میں تسلیم شدہ ہو جائیں گے کہ ان کے پاس یہ سکل ہے۔ جس طرح پنجاب گورنمنٹ کا ڈپلومہ ٹویٹا کے تحت یا سکلڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت بن رہا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ڈپلومے ان سٹوڈنٹس کے کام آئیں گے۔ اور یہ لوگ اگر UAE یا کسی بھی دنیا کے ملک میں جائیں گے تو ان کے پاس یہ اسناد یا ڈپلومہ جات جو ہیں ان کے کام آ سکتے ہیں۔ اور یہ فری پروگرام اگر خود سے پیسے خرچ کے کیے جائیں تو ان پر لاکھوں کے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو یہاں پہ مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کے پروگرام ہوئے ہیں ان میں ہزاروں اسٹوڈنٹس نے شرکت کی، اور ان کے والدین نے لوگوں کو ان کے والدین نے اس پروگرام کی بھرپور تعریف کی، لوگوں نے اس میں بھرپور انٹرسٹنگ دکھائی اور اس پروگرام میں شرکت کی۔ دیکھا جائے تو اسی طرح جو پنجاب گورنمنٹ سکلڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت یہ کام کر رہی ہے، دونوں کے کام تقریباً برابر ہیں۔ جماعت اسلامی کی طرف سے جو پروگرام لانچ کیے گئے ان کی چند تصاویر اور ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھا جائے تو جماعت اسلامی نے اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں۔ اس وقت جو سوشل میڈیا پہ کمپین ہوئی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے، اس میں بہت ساری خواتین کی طرف سے بھی اشتہارات سوشل میڈیا پہ جاری کیے گئے جو کہ ایک جماعت کی بدلتی صورتحال ہے جو پولیٹیکلی انداز میں لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ اس میں جو اس پروگرام جو ہوئے ہیں جو انٹری ٹیسٹ وغیرہ میں، اس میں بھی خواتین کی بہت بڑی تعداد نے بچیوں نے وہاں پہ شرکت کی۔ تو جماعت اسلامی کی یہ جو بدلتی اور ٹرننگ پوزیشن ہے یہ اس کو اقتدار کی طرف گامزن کر رہی ہے۔ دیکھا جائے تو جب سے حافظ نعیم صاحب جب سے جماعت کے نئے امیر بنے ہیں انہوں نے جماعت میں بہت ساری انقلابی تبدیلیاں بھی کی ہیں، جس میں انہوں نے ان لوگوں کو باضابطہ طور پہ یہ اعلان کہا ہے، انہوں نے باضابطہ طور پہ اعلاناً ہی ان لوگوں کو کہا ہے کہ اگر آپ جماعت اسلامی کی پالیسیز کے مطابق کام کر سکتے ہیں تو جماعت اسلامی میں رہیں، ادروائز آپ اس کو چھوڑ دیں۔
اور ایک اور اہم بات ہے کہ انہوں نے اس لیبل کو بھی ہٹانے کی کوشش کی ہے کہ جماعت اسلامی کسی مسلک یا کسی خاص دینی طرز پر کام کر رہی ہے. اس کا کام جو ہے نا عوامی فلاح بہبود اور علم و عرفان کی ترویج اور تعلیم کی ترویج ہے. تو اس طرح حافظ نعیم کافی سارے ایسے انقلابی پروگرام لے کے سامنے آ رہے ہیں جو کہ جماعت اسلامی کے لیے معاون اور سود مند ثابت ہو سکتے ہیں. جماعت اسلامی کی طرف سے اس طرح کے آرگنائزڈ پروگرام جو ہیں وہ یوتھ کو خاص کر اٹریکٹ کر رہے ہیں. دیکھا جائے تو جماعت اسلامی پی ٹی آئی یا نون لیگ یا تمام دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ یوتھ کو اپنی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں تقریباً 60% ووٹ جو ہے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور نوجوان کسی سیاسی جماعت سے مطمئن نہیں ہے. خاص کر وہ تمام سیاسی جماعتیں جو کافی عرصہ پچھلی سیاسی اقتدار میں رہی ہیں اور اقتدار میں رہنے کے بعد آج نوجوان ان سے متنفر ہے. تو جماعت اسلامی یا وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے اپنے آپ میں تبدیلیاں لا کے کچھ چینجنگ کی ہیں ان کے پاس سپیس موجود ہے نوجوانوں کو اپنی طرف توجہ مبذول کرانے کی. اور اس طرح کے پروگرام لانچ کر کے ایک تو نوجوانوں کو پوری دنیا میں جگہ مل سکتی ہے کام کرنے کے لیے. یہ ڈپلومے ان کے کام آ سکتے ہیں کیونکہ بغیر ڈپلوما اسناد کے آپ پوری دنیا میں اب کہیں کوئی کام نہیں کر سکتے. تو اس طرح جماعت اسلامی اور پنجاب گورنمنٹ کے جو یہ ڈپلوما جات فری کورسز ہیں اس میں نوجوانوں کو بھرپور حصہ لے کے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے. جماعت اسلامی کی یہ جو انقلابی پروگرام ہے اسی طرح پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کے تحت جو ڈپلوما جات کے کورسز کروائے جا رہے ہیں اس میں نوجوانوں کو بھرپور شرکت کرنی چاہیے کیونکہ پوری دنیا میں آپ اب ڈپلوما یا اسناد کے بغیر کہیں کام نہیں کر سکتے. اور پاکستانی گورنمنٹ پر بہت ساری اس چیز کی پابندیاں بھی لگا دی گئی ہیں. جس طرح کے تقریباً 24 ایسے نکات یو اے کی طرف عرب ممالک کی طرف سے دیے گئے تھے کہ یہ لوگ یہاں پہ آ کے سیاسی معاملات میں حصہ لیتے ہیں, یہاں کی ویڈیوز بناتے ہیں, اسی طرح یہ لوگ انسکلڈ ہیں, ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے. تو ان میں یہ جو فری کورسز ہیں یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں کیے جا سکتے. امید کرتا ہوں کہ نوجوان بھرپور ان پروگراموں میں بنو کابل اور پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت فری جو کمپیوٹر کورسز وغیرہ یا جو بھی کورسز کرائے جا رہے ہیں ان میں حصہ لے کے اپنے مستقبل کو بہترین سے بہترین بنائیں گے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ. اللہ حافظ.